اللهم صل على سيدنا محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تو اس کی کڑیاں آدم علیہ السلام تک نہیں ملاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے اور پھر فرماتے کذب النسابون کہ نسب دان غلط کہتے ہیں، آگے کی کڑیوں کے بارے میں ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اس لیے صحیح روایات سے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ثابت ہے صرف اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدنان کو منتخب کیا۔ عدنان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معد کو پیدا کیا۔ معد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزار کو پیدا کیا۔ نزار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزر کو پیدا کیا۔ مزر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیاس کو پیدا کیا۔ الیاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرکہ کو پیدا کیا۔ مدرکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزیمہ کو پیدا کیا۔ خزیمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو پیدا کیا۔ کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کو پیدا کیا۔ نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کو پیدا کیا۔ مالک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہر کو پیدا کیا۔ فہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کو پیدا کیا۔ غالب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لؤی کو پیدا کیا۔ لؤی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعب کو پیدا کیا۔ کعب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرہ کو پیدا کیا۔ مرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاب کو پیدا کیا۔ کلاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصی کو پیدا کیا۔ قصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد مناف کو پیدا کیا۔ عبد مناف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو پیدا کیا۔ ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو پیدا کیا۔ عبد المطلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو پیدا کیا۔ عبداللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔